اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بہت سارے مقامات پر نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ۔ تو جیسے نماز ہر مسلمان کے ذمے لازم ہے، اس کے بغیر اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک رکن ہے جو ایسا ایک مسلمان پر لازم ہے جو صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ لیکن زکوٰۃ چونکہ اسلام کا ایک رکن ہے، اس کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اگرچہ میرے ذمہ لازم نہیں ہے لیکن اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جہاں نماز کا ذکر فرمایا، زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، حضور سے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّین۔ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دے دیں تو تمہارے بھائی ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَہُم۔ اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ دے دیں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر انہیں کچھ نہ کہو، یہ مسلمان ہیں۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے مالوں پر صاحب مال جو ہے، جس کو اللہ پاک نے ایک غنی بنایا ہے، اتنا مال دیے ہے جو صاحب نصاب کہلاتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب زکوٰۃ سے فائدہ کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم اس کو ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا آتَیْتُم مِّن رِّبًا لِّیَرْبُوَ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَیْتُم مِّن زَکَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ حقیقت میں اپنے مالوں کو بڑھانے والے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی برکت سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں، اضافہ فرماتے ہیں، مال کو پاک فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَکِّیہِمْ۔ آپ ان سے زکوٰۃ صدقات وصول کیجئے اور انہیں پاک کیجئے۔ مال جو ہے وہ انسان کے اندر طرح طرح کی امراض پیدا کرتا ہے اور بخل پیدا کرتا ہے، سختی پیدا کرتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکمیل اور تعمیل میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس سے دوسرے مسلمانوں کی ہمدردی اور ان پر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور مال کی محبت دل سے نکلتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ان الذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو مال کو جمع کرتے ہیں اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو زکوٰۃ نکلتی ہے وہ نہیں دیتے تو قیامت کے دن انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کل قیامت کے دن مال جو ہے وہ ایک سانپ کی شکل میں آئے گا اور بڑا اژدہا ہوگا جو اس کی گردن کے اوپر لپٹ جائے گا اور اس کے دونوں جبڑے پکڑ کر کے
اس کو ڈسے گا اور اس کو کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جس کو دنیا میں تو بڑا سنبھال اور گن گن کے رکھا کرتا تھا۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ یہ مال جو ہے، روپے، سونا، چاندی، انہیں جہنم میں تپا کر کے انسان کے جسم پر، پہلو پر، اس کی کمر پر داغ دیے جائیں گے۔ تو اللہ پاک اپنے کرم سے آپ ہمیں اس حکم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفود آیا کرتے اسلام کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انہیں نماز کے بارے میں تعلیمات ارشاد فرماتے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زکوٰۃ کے بارے میں بھی بتلاتے۔ تو انشاءاللہ کل زکوٰۃ کا اگلے جو چیزیں ہیں وہ ذکر کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، ہماری اس نماز کو، زندگی بھر کی پہلی تمام نمازوں کو، دیگر تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، صدقہ اور خیرات کو، تلاوت کو، ذکر اذکار کو، اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک کی پوری خیر و برکتیں، انوارات ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک کی قدر و منزلت کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو عبادات میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو زکوٰۃ نہایت خوش دلی کے ساتھ آپ کا حکم سمجھتے ہوئے، اے اللہ، آپ کی رضا کے لیے شوق اور جذبے کے ساتھ نکالنے کی، مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ آج تک اس سلسلے میں جو کوتاہیاں، کمیاں ہوئی معاف فرما۔ آئندہ کے لیے یا اللہ پاک اس فریضے کو نہایت جذبے اور ولولے کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم